محترم بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس دوسرے حصے میں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک میں زکوٰۃ کے تعلق سے کیا صورتحال ہے، اور دوسرے ممالک میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان میں زکوٰۃ کا نظم کیسا ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے اس نشست میں ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج ملک میں زکوٰۃ کی صورتحال کیا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے کام کر رہے ہیں ملک میں۔ بیت الزکوٰۃ ہے کیرلا میں، ایکمیو ہے بامبے میں، اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا ہے نئی دہلی میں، زکوٰۃ اور چیریٹیبل ٹرسٹ ہے حیدرآباد میں، صفا بیت المال ہے حیدرآباد میں۔ اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں مسجد سیوا کجو نام کی تنظیم جو ہے تمل ناڈو میں کام کر رہی ہے، اور جو بڑے ادارے ہیں ملک میں ان میں جو ہے جماعت اسلامی اور امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کام کر رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا بعد میں بھی جو ہے ہمارے عربی مدارس کے یا یتیم خانے کے سوشل آرگنائزیشن کے لوگ آتے ہیں اور پھر اپنے جو ہے اپنی کتاب دیکھ کے اپنے کام اور کارناموں کو بتا کے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور پھر غریب اور غربا جو لوگ لاچار ہیں وہ مالداروں کے گھروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں زکوٰۃ کی رقم سے چند کلو غذا دی جاتی ہے، اجناس دیے جاتے ہیں، چند کپڑے جو ہے چند میٹر کپڑے دیے جاتے ہیں، یا چھوٹی رقمیں دیتے ہیں، یا ہم جو ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو لوگ جو ہے ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے جو معلومات ہے، ابھی ہمارے بعض لوگوں نے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز نے 2018 میں ایک سروے کیا تھا، تقریباً 4,500 افراد کا جو ہے انہوں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ 30% لوگ جانتے ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ مسلمانوں میں 30% لوگ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور 40% لوگوں نے کہا کہ ہم کو کیلکولیٹ نہیں کرنے آتا، زکوٰۃ کن چیزوں پر دینا ہے اور کیسے جو اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر 60% لوگ نے کہا کہ ہم انہی لوگوں کو دیتے ہیں، ہر سال انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو ہم برسوں سے دیا جا رہے ہیں۔ لیکن دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر ہم دیکھیں گے اس ملک میں کیا صورتحال ہے، غربت کی کیا حالت ہے، پاورٹی کی کیا حالت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1/4 فقیر جو اس ملک میں ہیں وہ مسلمان ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے خواتین جو ہے فقیروں میں زیادہ حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو ہے جو لوگ قیدی ہیں وہ بھی جو ہے اپنے آبادی کے لحاظ سے دگنا ہے، ڈبل ہے، جتنا آبادی ہماری ہے اس سے زیادہ 30% قیدی جو ہے ملک میں وہ مسلمان ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، اسناب کی رپورٹ جو ڈاکٹر امرتیا سین نے بنگال کے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی دل دہلانے والی رپورٹ ہے۔ اور ابھی حال میں جو ہے ڈاکٹر کرسٹوفر جافرلیٹ جو فرانس کے ایک بہت ہی اہم اسٹیٹسٹینس بھی ہیں اور بہت ہی یہ جو ہے ریسرچ کے ذریعے سے وہ لاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں 18 اور 25 سال کی عمر میں جو نوجوان ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ان امپلائڈ بھی ہیں۔ تو کیسی کسب و پرسی کی حالت میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا ہمارا گولڈن دور، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں، لیکن آج یہ ملت جو ہے غربت کی حالت میں ہوتی ہے۔ جھوگی جھوپڑیوں میں اگر جا کے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے مسلمان اپنے اس میں کسب و پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس میں ایک بہت مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، بار الہ میں جو ہے تجھ سے کفر سے اور فقر غربت سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا کفر اور غربت یکساں ہیں؟ ویعدلان یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نعم، جہاں غربت ہوگی، جہاں مفلسی ہوگی، لوگ جو اپنے دین سے بھی پھر جائیں گے۔ آپ کو وہ دل دہلانے والا واقعہ بھی معلوم ہے 2014 میں کہ سینکڑوں لوگ، بہت سارے لوگ جو آسام سے اور بنگال سے رک پکرز تھے، وہ جو ہے ردی کی کوڑیوں سے جو ہے اپنی زندگی گزارتے، اس میں سے چن کر بعض چیزوں کو بیچتے تھے، اور وہ سفر کرتے ہوئے آگرہ پہنچے وید نگر میں، اور پھر ان کو جو ہے چند فرقہ پرست تنظیموں نے جو ہے ان کو جو ہے اپنے مذہب میں داخل کر لیا۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال ہے اس ملک میں کہ وہ گھر واپسی جسے ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت صورتحال جو ہے بہت گمبھیر ہے، اس غربت کو دور کرنا، اور پھر جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی بتایا کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفر کی طرف ہم جا سکتے ہیں اگر غربت ہے۔
تو یہ غربت کو دور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں اس سلسلے میں کیا کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ملیشیا ہے، ملیشیا میں جو ہے خود حکومت بھی زکوٰۃ وصول کرتی ہے اور دوسرے آرگنائزیشنز بھی جو ہے وصول کرتے ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جدید ذرائع اور وسائل انہوں نے قائم کیے ہیں، اور پھر انہوں نے غریبوں کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے، ایک پروڈکٹیو پور، ایک نان پروڈکٹیو پور۔ بعض لوگ ایسے جو اپاہج ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو مسلسل جو ہے علاج و معالجہ کرنا پڑتا ہے، وہ بستر علالت پر زندگی گزارتے ہیں، ان کو تو مسلسل جو ہے وہ ماہانہ اور مسلسل ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہے پروڈکٹیو پور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان ہے، اگر اس کو کوئی اسکل سکھا دیا جائے، کوئی جو ہے غریب عورت ہے، اگر اس کے پاس جو ہنر ہے وہ سلائی کا کام کر سکتی ہے، کوئی جو ہے بڑا ٹیکنیکل اس کے پاس نو ہو ہے، اگر اس کو مشین دیا جائے، کچھ یہ کر دیا جائے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتا ہے۔ جو ریہیبلیٹیشن کا، بحالیات کا جو نظریہ ہے زکوٰۃ میں وہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کا کام جو ہے ملیشیا میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈونیشیا جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے کام کیے ہیں۔ بزناس نام کی وہاں تنظیم ہے، وہاں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اور زکوٰۃ کے لیے وصول کرنے کے لیے نت نئے طریقے انہوں نے وصول کر رہے ہیں۔ وہاں جو ہے زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے جو ہے سینیٹیشن کا کام بھی، صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتے ہیں، رینیبل انرجی کا کام بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، پائیدار ترقی کا جو منصوبہ ہے اس کے ساتھ مل کے بھی جو ہے وہ سوشل کازز کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، 2 سے 3% لوگ جو ہے مسلمان جو ہے وہاں رہتے ہیں، لیکن کئی 40 سال سے زیادہ وہاں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم چلتا ہے، اور پھر جو ہے انہوں نے مختلف محاذوں میں کام کر لیا۔ چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں، ڈرگ ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں جس کو مینیج کرتے ہیں، وہاں مینیج کرنے میں خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ ابھی وہاں جو چیئرپرسن ہے زکوٰۃ ساؤتھ افریقہ کے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی، وہ جو ہے ہماری فیروز محمد ہے جو وہاں کی چیئرپرسن ہے، اور اس کی جو CEO ہیں وہ جو ہے ہماری یاسمینہ فرینکی ہے۔ یہ دونوں خواتین ہیں، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو ہے KPMG میں کام کرتی ہے، دنیا کے بہت بڑے اکاؤنٹنسی کے کمپنی میں۔ اور پھر اس ایسوسیشن کو، ساؤتھ افریقہ کے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل گڈ گورننس ایوارڈ جو ہے فرام کیمبرج کے ایک فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ان سے کہا گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس ایسوسیشن کو چلایا ہے اس کو جو ہے دنیا سراہتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ان کے زکوٰۃ کے فاؤنڈیشن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ 52% جو خواتین کام کرتی ہیں، 48% جو مرد کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے جو بہت بڑا مثال ہے۔ اسی طریقے ہمارے پڑوسی ملک میں بنگلہ دیش ہے، سینٹر فار زکوٰۃ مینجمنٹ CZM، اس میں صرف 2018 میں قائم ہوا تھا۔ مجھے گزشتہ سال اس کو جا کے دیکھنے کا موقع ملا۔ عجیب حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے وہاں پر، سسٹمیٹک طریقے سے کام کیا ہے، اور پھر اسپیسیفک پروجیکٹ کو لیا ہے، اور پریگمیٹک اسٹریٹجیز انہوں نے بنائی ہے، اور میتھڈالوجیز جو ہے پراپر ڈسٹریبیوشن کا کیا ہے۔ تو بہت ہی اچھے انداز سے ہم نے کام کیا ہے، ایک ایسا آرگنائزیشن ڈیولپ کیا ہے جو ہمارے لیے جو ہے بہت ہی ایفیشینٹ بھی ہے اور کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا ان کے CEO سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھنے میں سے معمولی آدمی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کے مرکز میں میں جو ہے کامرس کا سیکرٹری تھا، اور جب ٹیکسیشن کا یہ بنایا گیا کہ ایسوسیشن بنائی گئی، اس میں چینج لانے کے لیے ٹریبونل بنایا گیا، تو میں اس کا ذمہ دار تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کمپیٹنٹ آدمیوں کو جو صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں، ان کو اگر کام میں لیا جائے تو ہم جو ہے زکوٰۃ کا ایک اچھا نظام ہم قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ورلڈ زکوٰۃ فورم ہے، جس میں تقریباً دنیا کے مختلف لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ ہر سال جو اپنا یہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ جو ہے مختلف جو تنظیمیں کام کرتی ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اور مختلف جو ہے ادارے کام کرتے ہیں، اگر دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس کو جا کے دیکھیں، انڈونیشیا میں کیا کام ہوتا ہے، ملیشیا میں کیا کام ہوتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں کیا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہم بنگلہ دیش میں کیا کام ہوتا ہے، برطانیہ میں کیا کام ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہمیں ایک نئے پریرنا ملے گی، کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنے کے لیے جو ہے ہمارے لیے راہیں کھلیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو ہے ان کا مطالعہ بھی کریں گے، اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس ملک میں بھی جو ہے کیسے ایک کیئرنگ اور شیئرنگ سوسائٹی ہم بنائیں گے، غربت سے دور، افلاس سے دور،
لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جو ہے کام کرنے اور پھر جو ہے ایک نئے ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت اور وقار اور تمکنت کے لیے کام کریں گے تو ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے اور لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی لائیں گے.